العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ یوافی نعمہ ویکافئ مزیدہ. یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه من خیرة خلقه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 48واں سبق ہے جو الدین الصناعی نامی مضمون کی ایک عبارت پر مشتمل ہے. مسلسل حقیقی اور بناوٹی دین کے مابین فرق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے. یہاں لکھتے ہیں: الدین الحق اکسیر یحل فی المیت فیحیا وفی الضعیف فیقوی. حقیقی دین ایک اکسیر ہے، ایک مؤثر دوا ہے جو مردہ شخص میں بھی داخل ہو تو وہ زندہ ہو جائے، اور کمزور میں حلول کرے تو وہ توانا بن جائے. اکسیر روح کو بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے خلاصے کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے مؤثر دوا، ایسی دوا جو لا علاج بیمار کو چنگا کر دے. اسی طریقے سے دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا جو مرکب مادہ ہوتا ہے اس کو بھی اکسیر کہتے ہیں. تو یہ ایک وہمی چیز ہے، جس طرح آب حیات ہے کہ اس نے آب حیات پی لیا، ایسا پانی پی لیا جس کے بعد آدمی پر موت طاری نہیں ہوتی. تو ایک وہمی شے ہے جسے اکسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اکسیر کی مانند ہے، یعنی بہت زیادہ مؤثر ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دین برحق ایک اکسیر ہے، ایک بہت زیادہ مؤثر دوا ہے، ایک روح ہے. یحل فی المیت، حل یحل، حلول کا معنی اترنا، حلول کرنا، جسم کے اندر سرایت کر جانا. میت اگر یا کہ سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی مرا ہوا، یعنی بالفعل جو شخص مر چکا ہو، جس کی روح نکل چکی ہو. اور میت مطلق ہے، مرنے والا اور مرا ہوا دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو میت اور میت میں یہ فرق ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے: اومن کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا، مر چکا تھا. تو میت اور میت دونوں کی جمع اموات آتی ہے، موتا بھی آتی ہے. فیحیا، حی یحیا حیاتن، زندہ ہو جانا. وفی الضعیف فیقوی، قوی یقوی قوتاً، طاقتور ہو جانا، توانا ہو جانا. وہ حجر الفلاسفۃ تضعہ علی النحاس والفضۃ والرصاص فتکون ذہبا. دین برحق وہ فلاسفہ کا پتھر ہے جسے آپ پیتل، چاندی اور سیسے پر رکھیں تو وہ سونا بن جائے. حجر الفلاسفہ، فلاسفہ کا پتھر، یہ بھی ایک وہمی پتھر ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ کیمیا دانوں نے اس کو مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے قابل سمجھا. تو حجر الفلاسفہ، فلسفی کی جمع ہے فلاسفہ. فلاسفہ نے جس پتھر کو سونے، دوسری دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے قابل سمجھا. فلاسفہ یہ فلسفی کی جمع ہے، اور فلسفی فلسفہ داں کو کہا جاتا ہے، جس کو فیلسوف بھی کہتے ہیں، اسلام کا فلسفی. اور فلسفہ اشیاء کی ماہیت اور حقیقت سے بحث کرنے کا نام ہے. کسی بھی چیز کے جو اسباب ہیں، اس کی علتیں ہیں، اس کی حقیقت ہے، تو اس سے بحث کرنے سے فلسفہ، اس سے بحث کرنے کو فلسفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فلسفہ بول کر حکمت اور دانائی بھی مراد ہوتی ہے. تو منطق اور اسی طرح ماوراء الطبیعیات جو چیزیں ہیں، غیبیات سے بحث کرنے والی، اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے اسرار و حکم سے بحث کرنا، یہ سب فلسفے کے دائرے میں آتا ہے.
تو حجر الفلاسفہ، فلاسفہ کا پتھر، فلسفیوں کا پتھر، کیمیا دانوں کا پتھر، جسے وہ دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ تو دین حقیقی کو بھی فلاسفہ کے پتھر سے تشبیہ دی ہے کہ دین حقیقی فلاسفہ کا پتھر ہے۔ تضعه علی النحاس، جسے آپ تانبے پر، نحاس تانبا، جسے آپ تانبے پر رکھیں، والفضہ چاندی پر رکھیں، رصاص سیسا، جسے گولیاں وغیرہ بنتی ہیں اس کو رصاص کہا جاتا ہے، اور رصاصہ گولی کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے اطلق الرصاصہ گولی چلانا۔ تو یہ دھاتوں کے نام ہیں جو خام دھاتیں زمین سے نکلتی ہے، اس پر اگر فلاسفہ کا پتھر رکھا جائے تو وہ اس کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کیمیا جو ہے، کیمیا بھی اکسیر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جوہر جو جسم کی ماہیت تبدیل کر دے، مثلا رانگ کو، اسی طریقے سے تانبے کو چاندی میں بدل دے، اور دوسری دھاتو کو سونے میں بدل دے۔ کہا جاتا ہے کہ مس خام کو اس نے کندن بنایا۔ تو مس خام یعنی کچا تانبا زمین سے جب نکلتا ہے تو اس میں میل کچیل سب ہوتا ہے، تو اس کو کندن بنانا یعنی خالص کرنا۔ تو مسدس حالی کے مشہور شعر ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایک نسخہ کیمیا، تو نسخہ کیمیا سے یہی اکسیر حجر الفلاسفہ مراد ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرا سے جو اتر کر آئے تو قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسا نسخہ لائے جو لا علاج سے لا علاج بیماریوں کو ختم کر دے اور مردہ دلوں میں ایک روح پھونک دے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تو یہ ہے حجر الفلاسفہ۔ هو العقیدۃ التی تأتی بالمعجزات، دین برحق ایسا عقیدہ ہے جو معجزات پیش کرتا ہے، ناقابل یقین کارنامے انجام دیتا ہے۔ تأتی بالمعجزات، جو ناقابل یقین عاجز کر دینے والے کارنامے پیش کرتا ہے۔ فیقف العلم والتاریخ والفلسفۃ امامہا حائرۃً، تو سائنس، تاریخ اور فلسفہ اس کے سامنے حیران و پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی عقیدہ، ایمان ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ سائنس، فلسفہ اور تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہوتی ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر رہتی ہیں، تو اس کے سامنے حیران اور سرگردہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ علم، عام علم کو بھی کہا جاتا ہے اور سائنس کو بھی کہا جاتا ہے۔ البحث العلمی سائنسی تحقیق، التفسیر العلمی سائنسی تفسیر۔ تو علماء الطبیعہ سائنسدانوں کو کہا جاتا ہے جو نیچر سے، فطرت سے بحث کرتے ہیں۔ حائرہ، احارہ، یحار حیرت سے ہے، حیران ہونا۔ بما تعلل وکیف تشرح، کہ اس کا کیا سبب بیان کرے، اس کی کیا علت بیانی کرے، وکیف تشرح، اور کیسے اس کی شرح کرے، توضیح کرے۔ علل یعلل، تعلیل پہلے بھی گزرا۔ شرح یشرح شرحا، شرح کرنا، وضاحت کرنا، سمجھانا۔ هو التریاق الذی تتعاطى منه قلیلا فیذهب بکل سموم الحیاة، دین برحق ایسا تریاق ہے، دین برحق ایسا تریاق ہے، ایسی دوائی ہے کہ اس کا آپ تھوڑا سا حصہ لے لیں تو زندگی کے سارے زہر کو ختم کر دے۔ تریاق زہر کو ختم کرنے والی دوائی کو کہا جاتا ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زہر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو ان جڑی بوٹیوں کو سے نکالا ہوا جو رس ہوتا ہے، اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، تو وہ زہر کو ختم کرنے کے کام آتا ہے۔
تو ایسی چیزوں کو تریاک کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اس کو تریاک ہی کہتے ہیں، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہر کو ختم کرنے والی دوا۔ تتعاطا یہ باب تفاعل سے ہے، تعاطا یتعاطا تعاتین لینا، اسی سے بے تعاطی ہے۔ آپ نے کوئی چیز اٹھائی، اس کے اوپر قیمت دیکھی اور پھر بغیر کچھ بولے ہوئے اسی پرنٹ قیمت کے حساب سے پیسے دے کر آپ چلے آئے، اس کو بے تعاطی کہا جاتا ہے، لین دین۔ تو تتعاطى منه قلیلا، آپ اس کا تھوڑا سا حصہ لے لے، فیذهب بكل سموم الحیات، تو زندگی کے سارے زہر کو ختم کر دے گا۔ ذهب به ختم کرنا، لے جانا۔ سمن کی جمع سموم ہے، زہر۔ وہ العنصر الکیمیائی، وہ ایک ایسا کیمیائی عنصر ہے، وہ ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے، تمزج به شعائر الدینیہ، جسے آپ دینی شعائر، دینی عبادات کے ساتھ ملا دے، فتطیر بک الی اللہ، تو تجھے اللہ تک لے جائے، تیری پرواز اللہ تک کروا دیں۔ عنصر کی جمع عناصر، عنصر کسی بھی چیز کے اصل جڑ کو کہا جاتا ہے، اور وہ مادہ جو کسی چیز کو شکل دیتا ہے اس کو عنصر کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان میں عناصر اربعہ پائے جاتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تو یہ انسان کا مادہ ہے، اس سے انسان بنا ہے۔ عناصر القوم، قوم کے افراد کو کہا جاتا ہے۔ عناصر الخطبہ، خطبے کے جو عناوین ہیں، جو اس کے موضوعات ہیں، اس کو عناصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کیمیا، جیسا کہ ابھی بتلایا، یہ بھی ایک اکسیر کا نام ہے اور جوہر کا نام ہے جو جسم کی ماہیت کو تبدیل کر دے۔ تو فرما رہے کہ العنصر الکیمیاوی، وہ ایک کیمیاوی عنصر ہے، وہ ایک اکسیر مادہ ہے۔ مزج یمزج، مزجن، ملانا، شامل کرنا، خلط ملط کرنا، گڑمڑ کرنا۔ تمزج بھی شعائرہ، شعیرہ کی جمع شعائر، علامت اور پہچان کو شعیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسلامی جو ارکان ہیں، اسلام کے جو علامات ہیں، ان پر شعائر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو دینی شعائر کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں، عبادات کے ساتھ آپ ان کو ملا دیں، حج اور دوسری طاعات کے ساتھ ملائیں، فتطیر بک الی اللہ، تو تم کو واصل باللہ کر دیں۔ طار بھی لے کر اڑنا، پرواز کروانا۔ وتمزج به الاعمال الدنیویہ، اور اگر آپ اس عنصر کو دنیاوی اعمال میں، دنیا کے کاموں میں شامل کر دے، فتذلل العقبات مہما صعبت، تو وہ گھاٹیوں کو ہموار کر دے، آسان کر دے، چاہے وہ کتنی ہی دشوار گزار ہوں۔ ذلل یذلل تذلیل، زیر کرنا، قابو کرنا، اسی سے ذلول، جس کی جمع ذلولاً، فرما بردار، سدھایا ہوا جانور، ایسا جانور جس کو پڑھا کے سمجھا کے قابو میں کر لیا گیا ہو۔ ذلت لہ القوافی، قافیے اس کے لیے آسان ہو گئے، یعنی اس کو شعر و شاعری میں مہارت حاصل ہو گئی۔ تو ذلل العقبات، گھاٹیوں کو، دشوار گزار راستوں کو ہموار کر دینا، آسان کر دینا۔ مہما صعوبت، صعوبہ یصعب، صعباً، دشوار ہونا، مشکل ہونا۔ وتصل بک الی الغرض مہما لاقت، اور تجھے تیرے ہدف تک اور مقصود تک پہنچا دے، چاہے وہ کتنے ہی مشکل ہوں۔ مہما لاقت العقبات، اس کا فاعل عقبات ہے، چاہے کتنی گھاٹیاں، چاہے کتنی دشوار راستے تیرے سامنے آئیں۔ لاقت، لاقہ یلاقی ملاقات سے ہے۔ لاقت المصائب، مصائب کا سامنا کرنا، مشقتیں برداشت کرنا۔ تو بہترین انداز میں ایمان حقیقی کو بتلایا کہ وہ ایک تریاک کی مانند ہے اور ایک کیمیائی اکسیر مادے کی طرح ہے۔ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو دین و دنیا کے دونوں کام بنتے چلے جائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں هو الذی وجدہ کل من نجح،
ایمان حقیقی وہ چیز ہے جسے ہر کامیاب شخص پا لیتا ہے۔ نجح ینجح، نجاح کامیاب ہونا، تو جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ دین حقیقی کو پا کر ہی کامیاب ہوتا ہے، بناوٹی دین کے ذریعے کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ وَهُوَ الَّذِي فَقَدَهُ كُلُّ مَنْ خَابَ، اور وہ ایسی چیز ہے جسے ہر ناکام ہونے والا کھو دیتا ہے۔ پہلے ایمان حقیقی کو کھوتا ہے پھر ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ فقد یفقد، فقدن، فقدانن، فقدانن کھونا، خواب یخاب خیبتن ناکام ہونا، نامراد ہونا، خائب۔ هو الكهرباء الذي يتصل فيدور العجل ويسير العمل وينقطع فلا حركة ولا عمل، وہ ایک بجلی ہے، جب آتی ہے تو پہیوں کو گھماتی ہے اور کام چالو کر دیتی ہے، اور جب کٹتی ہے تو نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اور نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ کہربا بجلی کو کہا جاتا ہے، کہربائی الیکٹرک بجلی کا، البرید الکہربائی ای میل کو کہا جاتا ہے، اسے الیکٹرک مراد ہے، الیکٹرک میل، تو اسی سے تکہربا ہے، بجلی پیدا ہونا، بجلی کا دوڑنا، اور کہربا بجلی پیدا کرنا، چارجنگ کرنا۔ تو الکہرباء الایمانی، ایمانی جوش، ایمانی بجلی، تکہربا فی بدنہ، الکہرباء الایمانی، اس کے بدن میں ایمانی بجلی دوڑ گئی، ایمانی جوش نے اس کے بدن کے اندر حرکت کی۔ یتصل متصل ہونا، آنا، دورا یدور تدویر گھمانا، اور عجل یہ عجلتن کی جمع ہے، پہیا، پہیوں کو گھماتی ہے۔ وَيُسَيِّرُ الْعَمَل کام کو سٹارٹ کر دیتی ہے، کام کو چالو کرتی ہے، سیر یسیر تسییر چلانا۔ وَيَنْقَطِعُ اور جب کٹتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، فَلَا حَرَكَةَ وَلَا عَمَل تو نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ عمل۔ تو ہم مشینوں کو دیکھتے ہیں، جب مشینوں کے ساتھ بجلی جوائنٹ ہوتی ہے، آتی ہے تو سارا کام چلتا ہے، لیکن جیسے ہی بجلی گئی تو کوئی حرکت نہیں۔ یہی حال ہے جب دین حقیقی کی بجلی انسان کے بدن میں جوش مارتی ہے، انسان سے متصل ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے عمدہ کام انجام دیتا ہے، لیکن جب یہ بجلی اس سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ بے حس بن جاتا ہے، اس کے اندر حس و حرکت باقی نہیں رہتی۔ هو الذی یحل فی الاوتار فتوقع، ایمان حقیقی جب اوتار میں آتا ہے، سازوں میں آتا ہے تو نغمے پیدا کرتا ہے، جب وہ سازوں میں آتا ہے تو نغمے پیدا کرتا ہے۔ وتر کی جمع اوتار ہے، وتر ساز کو کہا جاتا ہے، سارنگی وغیرہ میں جو ساز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سارنگی کا جو تانت ہوتا ہے تو اس کو وتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور توقع، اوقع، یوقع، ایقاع، سر سے سر ملانا، گویا جب گاتا ہے تو گاتے وقت جو سر پیدا کرتا ہے، جو سر کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کو اوقع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بدون ایقاع، بغیر سر کے، بغیر موسیقی کے، اور بالایقاع موسیقی کے ساتھ۔ تو وتر کی جمع اوتار، تار، تانت، اور اوقع، یوقع، ایقاع، سر پیدا کرنا، موسیقیت پیدا کرنا۔ اوقع المغنی، مغنی کا سر سے سر ملانا۔ اردو شعر ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، یعنی سارنگی کے تاروں سے، تانتوں سے جو آواز باہر نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے ایک سمجھایا کہ جس طریقے سے سارنگی کے جو تانت ہوتے ہیں، جو تار ہوتے ہیں، جب ان پر ہاتھ پڑتا ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، ایک نغمگی پیدا ہوتی ہے، ایک سر پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو کوئی چیز نہیں تھی، بس رسیاں تھیں۔ وہی کہہ رہے هو الذی یحل فی الاوتار فتوقع، وہ ایسی چیز ہے جب وہ اوتار میں، تاروں اور تانتوں میں آتی ہے تو سر پیدا کرتی ہے۔ وکانت قبل حبالا، جبکہ وہ اس سے پہلے رسیاں تھیں، حبل کی جمع حبال، رسیاں تھیں۔
وفی الصوت فیغنی وکان قبل ہواء، اور آواز میں وہ چیز آتی ہے تو نغمہ اور سر پیدا کرتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہوا تھی، تو ہوا میں سر پیدا کرتی ہے وہ چیزیں، تو اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا کہ یہ ہے ایمان حقیقی کی حقیقت۔ آگے لکھ رہے ہیں الدین الحق یحمل صاحبہ علی ان یحیا لہ ویحارب لہ، حقیقی دین اپنے ماننے والے کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دین کے لیے جیے اور دین کی خاطر جنگ مول لے، لڑائی لڑے، تو وہ دین کا دفاع کرتا ہے، دین کے بچاؤ کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دے دیتا ہے۔ تو یحییٰ لہو دین کے لیے جینا، یحارب لہو دین کے لیے لڑنا، کود پڑنا، جبکہ وہ دین الصناعی یحمل صاحبہ علی ان یحییٰ بہ، جبکہ بناوٹی دین اپنے ماننے والے کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ دین کے ذریعے جیے، دین کو بیچ کر جیے، دین کو دھاؤ پر لگا کر جیے، دین کو اپنے لیے ایک ڈھال بنائے جس سے اپنا بچاؤ کرے۔ وَيُتَاجِرُ بِهِ وَيَحْتَالُ بِهِ، دین کو بیچے اور اس کے ذریعے چال بازیاں کرے۔ تاجر یتاجر متاجرتاً، تجارت کرنا، دین کو فروخت کرنا۔ احتال یحتال احتیال، حیلہ بازی کرنا، چال بازی کرنا۔ تو یہ دین حق کی بہترین مثال ہے۔ احمد امین کا قلم یوں حمیت دینی سے زیادہ متصف نہیں ہے، لیکن اس مضمون میں اس نے بہت سے حقائق بیان کیے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس دین حقیقی ہوتا ہے، صحابہ و تابعین والا، وہ دین کے نام پر روٹیاں نہیں کھاتے، دین کو دھاؤ پہ لگا کر اپنے دو پیسے کا فائدہ نہیں کرتے، بلکہ دین کے لیے اپنی جان، اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور جو بناوٹی دین والے ہوتے ہیں تو وہ دو پیسے کے لیے دین کو بیچتے رہتے ہیں اور دین کے احکام کو چال بازیوں سے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین حقیقی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.